آج تو کلمہ پڑھنے والا نمازی یہ کہتا ہے کہ ہمیں حسین میں رونا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ بس میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہوں حضور روئے، روتے ہوئے آنسوؤں کی جھڑی لگی، فرمایا ام سلمہ مجھے پوچھ رہی ہو کہ رو کیوں رہا ہوں؟ اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے، ابھی ہونے جبریل آیا ہے۔ فاخبرنی، جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرے رب کا پیغام آ گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی، میری امت۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، حضور نے جگہ کا نام بھی بتایا، بِأَرْضٍ یقال لها کرب وبلا، اس زمین کے حصے پر شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا حسین جس کا نام کربلا ہے۔ حضور نے شہادت کی خبر دی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا حسین قتل ہونے سے بچ جائے، نہیں۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے کہ وہ قربانی جس کی ابتدا منام ابراہیم نے کی تھی، اس قربانی کی انتہا میدان کربلا میں میرا نواسا حسین کرے گا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا ذبح کیا گیا، یہاں کنبا ذبح کیا گیا۔ منا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں میرے نبی پاک کا کنبا ذبح کیا گیا۔ وہاں دمبے کی قربانی، یہاں کنبے کی قربانی۔ اور خبر دینے والے آمنہ کے لال، یہ نہیں کہا میرا حسین بچ جائے، دعا مانگی، لیکن سنو جو دعا مانگی، ادھر خبر دی شہادت حسین کی، حدیث کی روشنی میں کربلا سنو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا حسین مقام کربلا پر جب کنبے کی قربانی دے رہا ہو، لوگ دمبوں کی قربانی دیتے ہیں، میرا حسین کنبوں کی قربانی دے دے گا، کنبے کی قربانی دے گا۔ جب قربانی دے تو امتحان آئے، آزمائش آئے، ان نازک لمحات میں اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اللہ جب حسین شہید ہو رہا اس کو صبر بھی دینا، اس کو اجر بھی دینا۔ ایمان سے بتاؤ، دعائے رسول کا فیضان آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، سلام کر رہی ہے۔ کربلا میں میرے رسول اللہ کے گھرانے نے، اہل بیت نے، آل رسول نے قربانیاں دیکھتے وقت جو صبر کیا، کائنات میں ایسا صبر نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ امام الصابرین 18 سال کے علی اصغر قربان ہوئے، 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، قاسم کی جوانی لوٹی، لیکن حسین نے ایسا صبر کیا، پیچھے دعائے رسول ہے، اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا۔ اجر دیکھنا ہے نا، اجر دیکھنا ہے۔ پوری کائنات میں محرم کی 10 تاریخ کو عقیدت و احترام سے حسین کو سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ 7 محرم، یہ میدان کربلا کی خبر، اللہ اکبر، یہی میدان ہے جس کی خبر نانا جان نے دی تھی۔ امام حسین پاک
7 محرم تک 2 سے 7 محرم تک مذاکرہ، ٹیبل ٹاک، کہ حسین کسی طرح مان جائیں، کسی طرح مان جائیں بیت۔ فرمایا ابو بکر خلیفہ تھے، ہم پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عمر خلیفہ تھے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، عثمان خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، ابو بکر خلیفہ تھے، میرے باپ علی بھی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ ظالم، فاسق، فاجر، دین کا دشمن دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، خلافت کو ملوکیت میں بدل رہا ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ڈٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، پر لانے کے دین کو بچا لیں گے۔ 7 محرم کو فائنل ہو گیا، امام پاک نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، قطعاً بیعت نہیں ہوگی، تم نے سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو۔ 7 محرم کو ایک حربہ استعمال کیا، پانی بند کر دیا۔ پانی بند کریں گے، کھانے پینے کی چیز خیمے میں نہیں جائے گی، تنگ آ کر خود ہی صلح کریں گے یا کہیں گے چلو ہم مان لیتے ہیں، بیعت کر لیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا انہیں لعاب دہن رسول کی گڑتی ملی ہے۔ میرا اپنا ذوق ہے، حضور جانتے تھے کربلا میں پیاس آئے گی، پانی بند ہوگا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی کہ میرے حسین استقامت اور صبر پر قائم رہے۔ 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند، نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے۔ غازی عباس علمدار گئے تھے پانی لینے کے لیے، ظالموں نے انہیں شہید، پہلے ایک بازو کاٹا پھر دوسرا کاٹا، پانی کے مشکیزے کو تیر مارا، پانی نیچے گر گیا، غازی عباس شہید ہو گئے، پانی لینے نہیں دیا۔ پہلا شہید کربلا میں جو ہوا نا، پہلا شہید، اس کا نام ہے حر بن ریاحی، یہ یزید کے لشکر میں تھا، یزید کے لشکر میں۔ امام علی مقام نے جب خطبہ پڑھا نا، فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یہ میرے سر پہ دستار ہے وہی نانا جان کی جو جمعے کے دن باندھ کر مسجد نبی میں جمعے کو خطبہ دیتے تھے، یہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ ذوالفقار حیدری ہے، میری کمر میں جو پٹکا ہے امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا ہے، میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ فرمایا قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے، مجھے قتل کرو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایڑی لگائی اور یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ گیا۔ یزیدی تھا، حسینی بن گیا۔ اس نے کہا حسین میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جائے گا حضور کے خاندان کو، میں لڑوں گا۔ پہلا شہید جس نے یزیدیت کا مقابلہ کیا انہی کی صفوں سے نکل کے آیا اور حر سے حضرت حر بن گئے۔ پہلا شہید کربلا، علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، سب شہادتیں کربلا میں ہو رہی۔ جب جمعے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، آج بھی جمعہ ہے اور 10 محرم ہے۔ اب سن 1448 ہجری ہے، اس وقت سن 61 ہجری 1448 میں سے 61 نکال دیں، باقی کتنے سال بنیں گے؟ اتنے سال ہو گئے کربلا کو۔ 1448 بھی چونا 61 کڈو، باقی کتنے سال بچے؟ اتنے سال ہو گئے کربلا میں قربان۔ جمعے کا دن 10 محرم، اذانیں ہو رہی تھی، ادھر حسین کے لشکر میں بھی اذان، یزید کے لشکر میں بھی اذان، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی۔ وہ نمازی تھے۔ امام حسین کو کنہوں نے شہید کیا ہے؟ بولو۔ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، تھوڑی زبان وچ کلمہ گو مسلمان تے چنگے نمازی تے لمیاں لمیاں داڑیاں تے تسبیحاں، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ قاری، حافظ، مولوی،
جب اذان ہونے لگی نا یزید کے لشکر میں، عمر بن سعد سے کہا اذان پڑھنے والا اذان پڑھنے، فرمایا او مؤذن ذرا رک جا۔ جب وہ ان جملوں پہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا او یزیدیو، یہ حسین کے نانے کا نام ہے یا یزید کے نانے کا نام ہے؟ لیکن حیا نہ آیا۔ جمعے کے خطبے ہو رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھیں، این اس وقت امام حسین ان کو گھیرے میں لے لیا گیا، کیونکہ ایک کے مقابلے میں ایک جنگ کا اصول ہوتا تھا۔ بہت سے کوفیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں ایک جاتے رہے، یہ تو ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا حسین۔ یہ محمدی کچھار کا شعر ہے، حیدر کرار کا لخت جگر ہے۔ گھیرے میں لیا نا، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، سامنے سے تیر، پیچھے سے تیر، امام علی مقام تیروں میں گھر گئے۔ 360 زخم آئے جسم پر، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ امام زین العابدین، کربلا میں 2 ہستیاں بچی تھی خاندان نبوت، باقی سب شہید۔ امام زین العابدین جنہیں سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار کربلا۔ دوسرے امام حسن مثنی، امام حسن کے بیٹے تھے، شدید زخمی ہو گئے۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ بھی مر گیا ہے، فوت ہو گیا، مر گیا، اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن وہ زخمی، شدید زخمی تھے۔ ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ آپ تو ابھی زندہ ہیں، اس نے آرام سے انہیں خفیہ طریقے سے اٹھایا، خیموں سے پیچھے گاؤں میں لے گیا۔ یہ 2 ہستیاں بچی تھی کربلا میں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین جن سے حضور کی نسل چلی، اور ایک امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنی، دوسرے حسن، مثنی کا معنی دوسرا۔ حسن کے، امام حسن پاک کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، وہ فرق کرنے کے لیے امام حسن مثنی کہتے ہیں۔ 2 شہزادے بچے تھے۔ امام پاک کو جب زین العابدین پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جان کے جسم پر کتنے زخم لگے ہوں گے اندازاً، آپ نے فرمایا اندازاً نہیں، میں نے ابا جان کے جسم پر زخم گنے تھے، 360 زخم تیروں کے تھے میرے ابا جان کے جسم۔ اور امام زین العابدین سے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ زخم 360 تو گھوڑے سے زمین پر آپ آئے تو کیسے آئے، گرے، کیا ہوا؟ فرمایا نہیں 9 منٹ ایسے تھے، 9 دقیقہ 9 منٹ ایسے تھے کہ میرے ابا حسین پاک کا جسم اطہر نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا 9 منٹ جسم کہاں رہا؟ فرمایا نیزوں کی نوک پہ ظالموں نے 9 منٹ تک امام پاک کے جسم کو نیزوں پہ اٹھائے رکھا اور زمین پر پٹک دیا، شدید زخمی حالت میں۔ امام علی مقام، آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کوئی نماز کبھی قضا نہیں کی۔ شمر سر کاٹنے لگا، امام پاک نے فرمایا میری ایک تمنا ہے کہ میرا جب سر کٹے تو میرے سر سجدے کی کیفیت میں ہو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نانا نے کان میں اذان دی تھی، پیدا ہوا تھا، اب میری نماز ابھی باقی رہتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے سجدے میں سر رکھا، ظالم جب خنجر مار کے گردن کاٹنے لگا نا، امام پاک نے فرمایا 1 منٹ میری بات سن لے، یہ اپنی قمیص جو ہے نا عبائش کے بٹن کھول ذرا۔ اس نے کہا بٹن کھولنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے نانا پاک نے مجھے میدان کربلا میں قتل ہونے کی، شہادت کی بھی خبر دی تھی اور قاتل کا بھی بتایا تھا۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا قاتل ہے یا کوئی اور ہے۔ اس نے جب ابا کے بٹن کھولے تو امام علی مقام نے پھر پڑھا اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا نانا تمہاری بات سچی ہو گئی۔ فرمایا وہ دھبے دار کتا تو ہی ہے۔ فرمایا میرے نانا پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مجھے گود میں لے کے فرمایا تھا حسین میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ برس فل بیری کے نشان تھے اس کی چھاتی پہ۔ حضور نے قاتل کی بھی خبر دی، میدان کربلا جہاں قتل مقتل حسین کے مقتل کی بھی خبر دی، قاتل کی بھی خبر دی اور قتل کی خبر دی۔ امام حسین شہداء میں سے وہ منفرد شہید ہیں کہ جن کی شہادت خود زبان رسالت سے دی۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت کے ہاتھوں میرا یہ بیٹا قتل ہوگا۔ بس یہی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے، نہ عیسائیوں نے امام حسین کو شہید کیا، نہ یہودیوں نے، نہ کافروں نے، جو کفر والے تھے، قتل کرنے والے نمازی تھے۔ اور یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا دمشق کی مسجد میں، جمعے کا خطبہ جمعہ پڑھاتا تھا یزید۔ اذانیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، داڑھیوں والے، تسبیحوں والے، ایمان سے بتاؤ ان کی نمازیں، ان کے جمعے، ان کی داڑھیاں، ان کی تسبیحاں انہیں جنت میں لے جائیں گی؟ کیوں؟ قرآن کی آیت نے فیصلہ کر دیا ہے یہ داڑھیوں سمیت جہنم میں جائیں گے، نمازوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قرآن کی آیت ہے جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، اللہ رسول کو لعنہم اللہ، لعنہم اللہ۔ نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، تسبیحاں اور داڑیاں نہیں دیکھی جائیں گی، روزے تلاوت قرآن نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ جس نے دکھ دیا، کسے باشد، کسے باشد کوئی ہو، جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک۔ ایمان سے بتاؤ، دل سے فیصلہ کرو، یہ نمازی، یہ خطیب، جمعے پڑھانے والے، یہ تسمیہ کرنے والے، یہ داڑھیوں اور جبوں اور اماموں والے جنہوں نے حسین کو شہید کیا، ان کے اس عمل سے حضور کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک حدیث سن لو، حضور ممبر پہ جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، حسین 4 سال کی عمر ہے، 4.5 سال، چھوٹے سے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے سین میں، سین ناہموار ہونے کی وجہ سے حسین گر گئے۔ حسین جیسے ہی گرے حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیا، صفوں میں سے گزرتے ہوئے گئے، حسین پاک کو اٹھا کر چوما، سونگھا، بغل میں لے کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ مسجد نبی کے سین میں گرے، حضور خطبہ چھوڑ دیں، کیا سمجھتے ہیں کربلا میں 360 زخم لگے، گھوڑے سے گرے تو حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟
حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک حدیث سن لو مسلم شریف کی، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے حضور، حسین کم سن تھے، بلکہ اس عمر اتنی تھی دودھ پیتے تھے زہرا پاک کا۔ تہجد حضور پڑھ رہے ہیں، حسین پاک کے رونے کی آواز آئی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث لائیں، سلام پھیر کر نبی پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ فرمایا جب حسین روتا ہے میرا دل روتا ہے، اور جن کا رونا حضور برداشت نہ کریں، جن کا گرنا صحن میں مسجد نبوی میں وہ برداشت نہ ہو، کربلا میں جو ظلم ہوا ہے سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور آؤ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، شہید کا مقام پتہ کیا ہے؟ حسین وہ ہے جس پہ شہادت ناز کرتی ہے، ایسی شہادت تاریخ میں ہوئی نہیں، کنبے کا کنبا قربان کر دیا۔ شہید ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون۔ شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نے جیسا صبر کیا نہ کو کر سکا نہ کرے گا۔ علی اکبر جب شہید ہوئے تھے پوری داڑھی کالی تھی حضرت امام حسین پاک کی، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے تاریخ دانوں نے لکھا ہے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، اتنا صدمہ لیا حضرت امام علی مقام نے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، کالی داڑھی تھی، اور جس وقت امام پاک شہید ہوئے عمر کتنی تھی؟ 57 سال، صرف 57 سال عمر، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور ظالموں نے صرف شہید نہیں کیا، شمر کو حکم ہوا گھوڑے دوڑاؤ، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ جتنا ساز و سامان تھا خیموں کا لوٹ لیا گیا، خانوادہ نبوت کو قیدی بنا لیا گیا، اور ظالموں کو ذرا رحم نہیں آیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر تھے، حسین پاک نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ظالموں اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، ایسے اٹھایا ہوا تھا۔ ہرمل ایک شخص تھا بدبخت یزیدی، اس نے ایسے کر کے تیر مارا نا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں لگ کے امام حسین پاک کے بازو میں لگ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شہزادے حسین پاک کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اور قرآن نے شہید کی عظمت بیان کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب دوسری آیت سنو جس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ یا اللہ زبان سے مردہ نہیں کہتے، جنازہ پڑھ کے آئے ہیں قبر میں اتارا، فرمایا خبردار میرے راستے میں جس نے جان دی ہے نا، قتل کیا گیا ہے، اس کو مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ گمان نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا، وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسنین. بولو حسنین. جب حسنین کریمین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد امام حسن پاک امام. آج 10 محرم ہے، شہادت امام پاک کا دن ہے، اس لیے میں نے کچھ ٹائم زیادہ لیا. جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے دنیا حسن حسین کو سلام کرتی رہے گی. آج رات عشاء کی نماز کے بعد سالانہ شہادت کانفرنس اس جامع مسجد میں جو سال ہر سال سے امام پاک کی شہادت سننے کے لیے عاشقان رسول جوق در جوق تشریف لاتے ہیں، کئی سالوں سے یہ امام پاک کے بارگاہ میں آنسوؤں کی خیرات پیش کرنے کے لیے، چند آنسوؤں کی خیرات پیش کرنے کے لیے رات کو محفل ہوگی. راولپنڈی سے ہمارے بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قمر الدین صاحب سراج صدیقی راولپنڈی سے تشریف لا رہے ہیں. بڑے اچھے خطیب ہیں، بہت اچھا بیان فرماتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو شہادت سننے کا بھی لطف آئے گا. خود بھی تشریف لائیں، رات کو دوستوں کو بھی دعوت دیں بھرپور طریقے سے. یہ نیت کر کے آئیں کہ امام پاک کو سلام کرنا ہے، ان کی شہادتوں کو سلام کرنا ہے، ذکر شہادت سننا ہے. بعد میں لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ سلام نہ پیش کر لیں. الحمدللہ اس ممبر سے آپ کو پرفیکٹ دین ملتا ہے، مکمل، ادھورا نہیں. اچھا بھائی سلام یا حسین، سلام یا حسین. میں نے کہا امام حسن کا قصور بتاؤ کیا ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کچھ سمجھ آیا نہیں؟ وہ ان کا قصور ہے کوئی؟ ان کا نام نہیں لیتا کوئی. تو پھر کہہ دینا سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین. گونج پڑ جائے سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسن، 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 سلام یا حسین. امام حسین پاک کی کنیت، امام حسین پاک کی کنیت ہے ابی عبداللہ، ابی عبداللہ، ابی عبداللہ الحسین. کربلا معلیٰ زیارتوں پہ میں گیا تھا، امام پاک کے روزے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا عبداللہ یا ابی عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حضور کے نور نظر ہیں، حضور کے لخت جگر ہیں. اور میں حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری آنکھوں کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک. وہ گھرانہ بڑا لاجپال ہے. بولو گھرانہ بڑا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. لو جی ختم کرتے ہیں. میرا سلام عقیدت ہو. آپ بھی کہہ دیں میرا سلام، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو. میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو
اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اوے ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں حضور کی آل پر درود نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، اونچی اللہم صلی علی محمد وعلا، اونچی آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلا وعلا وعلا، اور آل مصطفیٰ پہ جب تک درود نہ پڑھا جائے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے، یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، اور یہ گھرانہ وہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ تو نے کیا سمجھا حسین کون ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اللہ قیامت کے دن جب حسین رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑے ہوں، پچھلی صفوں میں ہم گناہگاروں کو بھی جگہ عطا فرما۔ اللہ میرے امام پاک کے روزے پر کربلا معلیٰ پہ کروڑوں رحمتیں نازل، انوار کی بارش ہو، تجلیات برسیں، جس دل میں حسین بس